نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے 30 واجبات سے متعلق سنیں گے کہ ان واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب بھی غلطی سے ترک ہو گیا، چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو ہماری نماز ہمیں دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اگر جان بوجھ کے واجب ترک کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے 30 واجبات میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا یہ واجب ہے، کوئی اور لفظ استعمال نہ ہو۔ سبحان اللہ سے کوئی شروع کرے، الحمدللہ سے کرے تو یہ نہیں، اللہ اکبر۔ اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں بھی ہے اور فرائض میں بھی ہے۔ ہم نے ظہر کے درس میں سیکھا تھا کہ اس کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کسی نے اللہ اکبر کا صحیح تلفظ ادا نہیں کیا، مثلا اللہ حمزہ کو کھینچ کے پڑھا اس کی نماز نہیں شروع ہوگی۔ کسی نے اللہ اکبر کو اللہ اکبر کھینچ دیا، اس کی نماز نہیں شروع ہوگی۔ کسی نے اللہ اکبر پڑھ دیا، نماز اس کی غلط ہے۔ تو لفظ اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ کو شروع کرنا یہ واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نماز کے ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا چھوٹی 3 آیتیں تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پوری کی پوری واجب ہے، اس کے ساتھ ایک سورت یا تو چھوٹی 3 آیتیں ہوں یا ایک بڑی آیت ہو۔ اس کی جو ہے یوں سمجھیں کہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہ لکھا ہے کہ 29 حروف کم سے کم ہوں، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے مطلقاً سورہ فاتحہ اور سورت دونوں چھوڑ دیں تو اس کا فرض ترک ہو جائے گا، قرات فرض ہے۔ کسی نے اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دی، سورت ملا لی، واجب ترک ہوگا اس کا۔ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت چھوڑ دی تو واجب ترک ہوگا اس کا۔ دونوں چھوڑ دیں تو پھر یہ فرض ترک ہو جائے گا۔ اسی طرح الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، ترتیب سے پڑھیں، الحمد شریف پہلے پھر سورت، ایسا نہیں کہ کوئی سورت پہلے پڑھ دے تو یہ واجب کا ترک ہو جائے گا۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ شریف کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ آمین اور بسم اللہ شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے، صرف یہی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واجب ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھیں۔ اگر کسی نے آمین یا بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا واجب ترک نہیں ہوگا، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، کہ کوئی شخص قرات کر کے خاموش کھڑا رہے اور اس کی جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہ سوچتا رہا یا کھڑا رہا تو اب واجب ترک ہو گیا اس کو فوراً رکوع میں جانا تھا، تو یہ بھی واجب ہے ترتیب سے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ جیسے ہی ایک سجدہ کیا سیدھے بیٹھیں سکون سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، پھر اس کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کریں۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ ان میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، یعنی رکوع میں گئے تو اگر آپ نے ایک تسبیح بھی پڑھی ہے صحیح رکوع کر کے تو آپ کا رکوع ہو جائے گا یا اس کی مقدار ٹھہر گئے۔ سجدے میں بھی اگر آپ نے صحیح سجدہ کیا، پورا سجدہ کیا اور اس کی مقدار جو ہے کم از کم اس نے ایک تسبیح پڑھ لی آپ نے یا 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہر گئے تو سجدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو سیدھے بیٹھنا، کمر سیدھی کرنا یہ واجب ہے کہ سیدھا بیٹھیں اطمینان کے ساتھ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف اٹھتے ہیں اور سیدھا بیٹھ بھی نہیں پاتے، ابھی جھکے ہوتے ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ آپ کا تعدیل ارکان میں یہ آپ نے غلطی کی تو واجب ترک ہو گیا۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہوئے تو سیدھی کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو جائیں، 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہ واجب ہے۔ اگر یہ ترک ہو گیا، بہت جلدی کیا آپ نے تو واجب کا ترک ہو جائے گا۔ اسی طرح جلسہ یعنی 2 جلسوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا
یہ بھی واجب ہے، جس میں لوگ جو ہے بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ یہ واجب جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ اس کو اس طرح کرتے ہیں لوگ کہ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب کا ترک۔ اسی طرح قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ نماز نفل کا یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ نماز نفل دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ 4 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 میں آپ کو قاعدہ اولا کرنا پڑے گا، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اگر دعا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ درود ابراہیم پڑھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 والی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پہ جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، اس پہ بیٹھنا واجب ہے، اور اتحیات پوری پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح فرض اور وتر اور سنت موقدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ فرض، وتر، سنت موقدہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا، نوافل نہیں ہے اس میں، سنت غیر موقدہ بھی نہیں ہے۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ، اس میں اتحیات کے بعد کچھ اور نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر غلطی سے کسی نے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یا اتنی مقدار بیٹھا رہا، خاموش رہا اتنی مقدار کہ اتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکتا ہے، تو یہ سجدہ سہو اس پہ واجب ہو گیا۔ غلطی سے اس نے اتنا توقف کر لیا، وقف کر لیا، ٹھہر گیا، تو یہ۔ اسی طرح جو غیر موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ، جیسے عشاء کی 4 سنتیں ہیں، عصر کی 4 سنتیں، ان میں آپ جو ہے اتحیات بھی پڑھیں، درود ابراہیم بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ فرض، وتر، سنت موقدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی سے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد کی مقدار ٹھہرا رہا تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے، اور غلطی سے ہو گیا تو سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ تو السلام علیکم ہم کہتے ہیں سلام پھیرتے وقت، تو السلام یہ واجب ہے، علیکم سنت ہے، ورحمۃ اللہ یہ مستحب ہے۔ تو یہ السلام لفظ جو ہے اگر نہیں کہا کسی نے، کسی اور لفظ سے سلام پھیر دیا تو واجب کا ترک ہو جائے گا۔ اسی طرح وتر میں تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اس مسئلے سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، وہ ایسی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بس تکبیر قنوت کو جو ہے آواز سے نہیں کہتے۔ تکبیر قنوت اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ خود سن لیں۔ جب ہم تکبیر قنوت کہتے ہیں اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو دعائے قنوت بھی واجب ہے اور تکبیر قنوت کہنا بھی واجب ہے۔ تو اس کا خیال کریں، اتنی آواز سے ضرور کہا کریں کہ آپ خود جو ہے اپنے کانوں سے سن لیں۔ اسی طرح وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت چھوٹ گئی تو اب واجب ترک ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ پوچھتے ہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یاد نہیں ہو تو اس کو یاد کر لیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن اس کو پتہ کرتے ہیں، ضروری ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بڑی بڑی پوئم یاد کر لیتے ہیں انگلش میں، کیونکہ ان کو یاد کرنی پڑتی ہے۔ وہ ٹیچر کو یہ نہیں بول سکتے کہ ٹیچر ہمیں یہ یاد نہیں، اس کے بدلے ہم کیا کر لیں، ان کو وہی کرنا ہے۔ بڑے بڑے ایسے انگلش کے یاد کر لیتے ہیں۔ تو اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کریں۔ یاد کرنے کی مدت میں یہ رعایت ہے کہ جب تک آپ کو یاد نہیں ہے تو اس مدت میں اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، یہ آپ کو رعایت ہے، لیکن یاد کرنے کی مدت میں، یاد کرنا چھوڑ کے نہیں، یاد کرتے رہیں اور پھر اس دوران۔ تو اگر یاد کرنے بیٹھیں تو توجہ سے اگر یاد کریں تو ہم ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں، اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا۔ اسی طرح عیدین کی تکبیریں 6 تکبیریں 6 کی 6 واجب ہیں۔ اب ان میں اتنی آواز سے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ خود سن لیں۔ تکبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، صرف ہاتھ اٹھا دینا تکبیر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صرف ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، بس یہ تکبیر نہیں ہے۔ لفظ اللہ اکبر کہنا تکبیر ہے، اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر۔ اتنی تیز آواز سے بھی نہیں کہیں کہ برابر والے کے پاس جائے، اتنی آواز سے۔ اگر ہم دل میں بھی کوئی بات کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے، تو وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، اپنے کانوں سے خود سن لیں۔ تو عیدین کی 6 کی 6 تکبیریں یہ واجب ہیں۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع
اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ رکوع میں جب جاتے ہیں عیدین کی دوسری رکعت میں تو اللہ اکبر کہہ کے جانا یہ واجب ہے، اور اس کی تکبیر واجب ہے۔ اس سے بہت لوگ جو ہے غافل ہیں۔ باقی جو تکبیرات ہوتی ہیں تکبیر انتقالات وہ سنتیں اگر چھوٹ جاتی ہیں تو نماز پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض تکبیریں ایسی ہوتی ہیں ان کا چھوٹنا جو ہے بعض اوقات تو نماز کو فاسد کر دے جائے، نماز شروع ہی نہیں ہوتی، جیسے تکبیر تحریمہ، یہ شرائط میں بھی ہے، واجبات وہ فرض میں بھی ہے۔ پھر یہی تکبیر اگر بلند آواز سے یعنی اتنی آواز سے کہ خود نہ سنیں تو یہ واجب کا ترک ہو جائے گا۔ تکبیر قنوت یہ واجب ہے۔ اسی طرح عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع میں جاتے وقت کی تکبیر یہ بھی واجب ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ جہری نماز مثلا مغرب عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر اور جمعہ کی اور تراویح رمضان اور وتر کے 3 وتر جو رمضان میں ادا کیے جاتے ہیں، اس میں امام کو جہر کرنا واجب ہے۔ اگر سر میں پڑھ لیا خاموشی سے پڑھا واجب ترک ہو جائے گا۔ اسی طرح جو سری نمازیں عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اس میں اگر کسی نے بلند آواز سے پڑھ دیا امام نے تو یہ واجب ترک ہو جائے گا۔ جہاں آہستہ آواز سے پڑھنا ہے یہ آہستہ پڑھنا بھی واجب ہے، جہاں بلند آواز سے پڑھنا ہے تو بلند آواز سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ہونا بھی واجب ہے۔ ہر فرض اور واجب اسی کی جگہ پر ہو یہ بھی واجب ہے۔ رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار واجب ہے۔ سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا ضروری ہے۔ کسی نے اگر 2 سے زیادہ کر لیا تو یہ بھی واجب کا ترک ہوا۔ دوسری رکعت پر پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ کسی نے پہلی پہ اگر قاعدہ کر لیا تو واجب کا ترک ہو گیا۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، فوری طور پہ جیسی نماز میں آیت سجدہ ہے اس وقت سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نماز کے علاوہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ بھلے قرآن پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں فوری طور پہ کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا۔ 2 فرض یا 2 واجب یعنی مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھی، اب اس کے بعد دوسرا واجب جو ہے وہ سورت ملانا ہے۔ مطلقاً قرات فرض ہے، دوسرا واجب سورت ملانا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش رہے، سوچتے رہے کہ کون سی تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وقت گزر گیا تو یہ واجب ترک ہو گیا۔ تو یہ واجبات اور فرائض میں وقفہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ امام جب قرات کرے خود خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے ہو مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی چاہیے، تو یہ واجب کا ترک ہے۔ اگر سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے تو یہ واجب کا ترک ہے۔ امام اگر قرات کرے سری ہو یا جہری ہو مقتدی کا جو ہے خاموش رہ کر سننا یہ واجب ہے۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا، یعنی قرات کے علاوہ سارے واجبات جتنے ہیں تو امام کی پیروی کرنا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی سجدہ سہو واقع ہو گیا تو امام کی پیروی کرنا جماعت میں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب سجدہ سہو سے متعلق اس کا طریقہ سنتے ہیں کہ سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب کسی واجب کا ترک ہو جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو اس وقت سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے وتر میں جو ہے دعائے قنوت چھوٹ گئی، واجب کا ترک ہو گیا۔ اسی طرح رکوع میں جانا تھا اور رکوع میں جانے سے پہلے فرض میں جو ہے تاخیر ہو گئی، یعنی سوچتے رہے کھڑے ہو کر تاخیر کر دی تو یہ فرض میں تاخیر ہو گئی۔ اتحیات میں ہم بیٹھے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھ کے ہم بیٹھے رہے، اللہم صلی علی محمد کی مقدار بیٹھے رہے اور کھڑے نہیں ہوئے تو فرض میں تاخیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو واجب کا ترک ہو یا فرض میں تاخیر ہو تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ہو یا کئی مقامات پر ہو، ایک ہی نماز میں ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی واجب ترک ہوا یا فرض میں تاخیر ہوئی تو آخر میں جو قاعدہ آخر آئے
یعنی 3 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو سب سے آخری، تیسری رکعت 4 والی پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت۔ اتحیات پڑھیں پوری، اگر درود ابراہیم پڑھنا چاہیں درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے آپ نے کیے، پھر دوبارہ اٹھ کر آپ نے دوبارہ سے اتحیات پڑھی، پھر درود ابراہیم پڑھا اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر کے دعا پڑھ کے سلام پھیرا، تو یہ آپ کا سجدہ سہو ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔